حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے انسانوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم اتنے گناہ میں مبتلا ہیں، اور ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں سے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اور اگر یہ چیز تم کو دی جائے تو تم بھی انسانوں کی طرح ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری ذات زمین والوں سے حجاب میں ہے، پردوں میں ہے، اس لیے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور تم سب ہر وقت میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس وجہ سے تم پر میرا خوف ہے، اس لیے تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ مگر فرشتے اس بات پر مطمئن نہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی جماعت میں سے سب سے نیک فرشتے چن لو، میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جب وہ پردے میں جائیں گے تو ان کے عمل کیسے ہوں گے۔ پیارے دوستو، پھر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی اور نفسانی خواہشات عطا کی اور ان سے فرمایا، جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، تم شراب نہ پینا، دوسرا زنا نہ کرنا، تیسرا قتل نہ کرنا، چوتھا بت کو سجدہ نہ کرنا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آ گئے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے پر مقرر فرمایا۔ ان کے پاس لوگ اپنا مسئلہ لے کر آتے تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک عورت آئی جو حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس عورت نے ہاروت اور ماروت کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جو انسانی اور نفسانی خواہشات ان دونوں فرشتوں میں رکھی تھیں وہ بھڑک اٹھیں، اور ان کے اندر اس عورت کے ساتھ برائی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت کو برائی کی دعوت دے دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے دو۔ اس پر اس عورت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تم لوگ میری ایک شرط قبول کرو، اور وہ شرط یہ ہے کہ میرے پاس بت ہے، پہلے تم میرے اس بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ۔ مگر فرشتوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہے اور یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ عورت کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ ان دونوں کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا، جس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے دوبارہ اس عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس بار اس عورت نے یہ شرط رکھی کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو، میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر ان دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں اڑ کر اس عورت کے مکان پر چلے گئے اور وہاں جا کر شراب پی لی۔ جب ان دونوں نے شراب پی لی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے، اور مدہوشی کی حالت میں اس عورت سے زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اس ڈر سے کہ یہ لوگوں کو ہمارے عمل بد سے آگاہ نہ کر دے، بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب ہو گیا تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دیا اور فرشتوں نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا، اور سب فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب ان دونوں فرشتوں کو ہوش آیا تو اس عورت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پل بھر میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اس عورت کو بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے جس کی مدد سے ہم پل بھر میں غائب ہو جاتے ہیں اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہیں۔ عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی تو اس پر ان دونوں نے عورت کو اسم اعظم سکھایا، اور پھر ان تینوں نے آسمان کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن پہلے آسمان پر ہی اس عورت کو کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں سے فرشتوں والی صفات چھین لی گئی اور ان کا رابطہ باقی فرشتوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر در بدر بھٹکنے لگے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نبی کا دور ہے، اور اس نبی کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس چلے گئے اور اس نبی سے اپنی توبہ کی دعا کروائی۔ جب اس نبی نے ہاروت اور ماروت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو جواب یہ ملا کہ سزا تو ان کو ضرور ملے گی، مگر اب یہ دونوں خود سوچ لیں کہ سزا دنیا میں لینی ہے یا آخرت میں۔ دوبارہ پھر ان دونوں فرشتوں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچنے لگے کہ آخرت کی زندگی تو بہت زیادہ
لمبی ہے، آخرت کی سزا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ان دونوں نے دنیا میں سزا لینے کا مشورہ کیا کیونکہ دنیا فانی ہے۔ پیارے دوست، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو بابل کے ہی ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قیامت تک وہیں پر لٹکے رہیں گے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام ہے جہاں پر وہ قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔ پیارے دوستو، جہاں تک میرا علم ہے یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔